بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام صغیرہ یعنی چھوٹا اور کبیرہ یعنی بڑا ہر قسم کے گناہ سے پاک۔ اللہ رب العزت جس سر پہ تاج نبوت سجاتے ہیں اس کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس پر دلائل قرآن کریم کی آیات، احادیث، اجماع امت اور عقلی دلائل سماعت فرمائے۔ نمبر 1، انسان کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جسم کو پھر اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر اللہ نے اس میں روح کو ڈالا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، نمبر 1 جسم اور نمبر 2 روح۔ جسم کو زمینی مٹی سے بنایا اور روح کو اللہ رب العزت نے آسمان سے بھیجا۔ تو اگر جسم کو بھوک لگے، جسم کو خوراک چاہیے، تو چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کی خوراک اور غذا بھی اللہ نے مٹی سے بنائی۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے لہذا روح کی خوراک اور غذا بھی آسمان سے ہے، جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے۔ جسم چونکہ زمینی مٹی سے بنا ہے تو اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ زمینی مٹی سے بناتے ہیں۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو روح کو دوا چاہیے۔ روح چونکہ آسمان سے ہے تو اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے، اس کو بھی حکیم چاہیے، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر اور حکیم چاہیے۔ تو اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر چاہیے، اور جسم کے ڈاکٹر اور معالج کو طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے تو اس کے ڈاکٹر اور معالج کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور طبیب کے ذمہ ہے انسان کے امراض جسمانیہ کا علاج کرنا، اور نبی اور رسول کے ذمہ ہے انسان کے امراض روحانیہ کا علاج کرنا، اور روحانی مرض کا نام ہے گناہ۔ تو پیغمبر کے ذمہ روح کا علاج ہے اور دنیا میں ڈاکٹر کے ذمہ جسم کا علاج ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے کہ جو شخص جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہو جانا اس شخص کا عیب ہے۔ ڈاکٹر جس مرض کا علاج کرتا ہے خود اس میں مبتلا ہو کہ اس کا عیب شمار ہوتا ہے، تو لوگ اس ڈاکٹر سے علاج کرانا پسند نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں آپ میں سے کسی شخص کے ہاں مثلا پشاور چلے جائے، مہمان بنے، اور وہاں ہمارا میزبان کے جی ہمارے دادا ابو بہت بیمار ہیں، ان کو پیچس کی تکلیف ہے، دست لگے ہوئے، اسہال کے مریض ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو ہمارے یہاں سرگودا بھجواؤ، ہمارے ایک بہت اچھے حکیم صاحب ہیں، ان سے علاج کراتے ہیں۔ ہمارا میزبان پشاور سے اپنے والد صاحب بوڑھے بزرگ کو لے کر سرگودا آتا ہے، ہم حکیم کے پاس بھجواتے ہیں۔ وہ حکیم کا جو مطب ہے علاج کی جگہ وہاں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھتے ہیں تو حکیم صاحب اندر سے آتے ہیں اور 10 منٹ بعد پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں 10 منٹ بعد پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں 10 منٹ بعد پھر اندر جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو اپنے والد کو علاج کے لیے لایا ہے یہ پوچھتا ہے یہ حکیم صاحب بار بار اندر کیوں جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ پیچس کے مریض ہیں، ان کو دست لگے ہوئے ہیں اور 10 سال سے دست ٹھیک نہیں ہو رہے، اس لیے جاتے ہیں۔ وہ شاید علاج بھی نہ کرے اور وہاں سے واپس چلا جائے۔ تو یہ کہنا یار ہمارے والد صاحب 1 گھنٹے بعد جاتے ہیں، ہم ان کو مریض سمجھتے ہیں، تو جس حکیم کے پاس گئے تو ہر 10 منٹ بعد جاتا ہے، اس سے علاج کیا کروانا ہے؟ تو جو شخص جس مرض کا علاج کرے اس میں مبتلا ہونا اس کا عیب ہوتا ہے۔ پیغمبر امراض روحانیہ یعنی گناہ کا معالج ہے، اس لیے خود پیغمبر کا گناہ میں مبتلا ہونا یہ پیغمبر کا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو امراض روحانیہ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں،
تاکہ لوگ اپنے گناہوں کا علاج نبی سے کرواتے رہیں۔ اگر پیغمبر ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو لوگ نبی سے علاج کیسے کروائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پاک رکھتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے، پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، اور ساتھ یہ اعلان ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میں نے اس نبی اور پیغمبر کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، میں نے اس پیغمبر کو نمونہ بنایا ہے۔ ہمارے ہاں نمونہ کی مثال کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں سائچہ، جسے ہم پنجابی زبان میں سچا کہتے ہیں۔ ایک سائنچہ ہوتا ہے جس میں آپ مٹی کو ڈالتے ہیں، برابر ہوتی ہے، پھر مٹی کو باہر نکالتے ہیں، اینٹ بنتی ہے، اینٹ کا سائنچہ۔ اس طرح دنیا میں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے ایک سائنچہ ہوتا ہے، ہم اس کو ڈائی بھی کہتے ہیں۔ اب چیز اس میں رکھتے ہیں، اس کے برابر پھر چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ تو پیغمبر کی مثال ایسے جیسے سائنچہ ہو، اگر سائنچہ ٹھیک نہ ہو تو چیز کبھی ٹھیک تیار نہیں ہوتی۔ سائنچے میں ٹیڑھا پن ہو تو اینٹ سیدھی کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ اگر سائنچہ چھوٹا ہوگا تو اینٹ چھوٹی ہے، اگر یہ بڑا ہوگا تو اینٹ بھی بڑی ہے، یہ ٹیڑھا ہے تو اینٹ ٹیڑھی ہے، یہ سیدھا ہے تو اینٹ سیدھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی پاک کی حیثیت سائنچے کی طرح ہے، نمونے کی طرح ہے۔ تو اگر الیاذ باللہ پیغمبر پاک ہی ٹھیک نہ ہو اور نبی خود گناہ کرے تو امت نے اس سائنچے میں ڈھل کر اپنی زندگی بنانی ہے، تو امت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اللہ نبی کو مقتدا بناتے ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، پیغمبر کو مقتدا بناتے ہیں، اور نبی ایک ایسا مقتدا ہے اگر وہ گناہ کریں گے تو امت کبھی بھی نیک اعمال پہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے پاک اور گناہوں سے صاف رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ نبی کے قریب گناہ کو نہیں آنے دیتے، گناہ کو نبی سے دور رکھتے ہیں، پیغمبر کے قریب بھی نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے کہ امت کے لیے اسوہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ تم اسوہ اور نمونہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب اس کی آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بعض اعمال کر لیتے ہیں، وہ سنت نہیں ہوتے، بدعات ہوتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے کوئی کمی کی ہے؟ ہم نے تو اضافہ کیا ہے؟ ہم نے دین کم کیا ہے؟ ہم نے درود پاک پڑھا ہے، ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ہم نے نوافل پڑھے ہیں، ہم کوئی کمی کر رہے ہیں؟ غلط تھوڑے کی ہے۔ اب اس کی بڑی آسان سی مثال یہ ہے کہ عید سے چند دن قبل آپ درزی کو کپڑا دو اور سلانے کے لیے، پھر آپ اس کو اپنا ایک سوٹ بطور ناپ کے دو، تو یہ ہمارا سوٹ اس کے برابر ہونا چاہیے۔ جب آپ عید کے دن درزی سے سوٹ لیں تو جو آپ کی آستین ہے یہ 4 انگل بڑی ہو، اور آپ کا جو نیچے دامن ہے یہ 2 فٹ بڑا ہو، آپ اسے یہ تو نے بڑا کیوں بنایا؟ کیونکہ کہ یار میں نے کوئی کم کیا ہے، دیکھو تمہارا کپڑا 200 روپے میٹر تھا، میں نے 200 روپے میٹر بازار سے خرید کے ساتھ کپڑا لگایا، تم مجھ پر غصے ہوتے ہو۔ آپ نے کہنا یہ بتاؤ کہ میں نے ناپ کیوں دیا تھا؟ ناپ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اپنی طرف سے کپڑا خرید کے تم اضافہ کرو، میں نے اس لیے دیا تھا کہ نہ اس سے کم ہو نہ ہی اس سے چھوٹا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی یہ بات پوچھیں گے اور سوال ہوگا کہ تم نے اضافے کیوں کیے؟ میں نے پیغمبر کو بطور نمونہ تمہیں دیا تھا، اس میں کمی اور اضافے مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان کر اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل نمبر 3، دیکھیں اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر رسول یہ ملائکہ سے افضل ہے، انبیاء اور رسول ملائکہ سے افضل ہے، اور ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم میں تصریح ہے کہ ملائکہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، قرآن کریم میں ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تمام جہانوں سے انبیاء افضل ہیں اور ملائکہ گناہوں سے معصوم ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا یسبقونہ بالقول، جو بات انہیں کہی جاتی ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتے، جتنا حکم ہے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو فرشتوں سے انبیاء افضل ہے. فرشتہ معصوم ہے تو جو نبی اس سے افضل ہے وہ نبی معصوم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ نبی بطریق اولا معصوم ہے، یعنی اگر جو ان سے کم درجے والے وہ معصوم ہیں تو نبی بھی یقیناً معصوم ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو وہ زندہ ہے. اب شہید کو فضیلت ملی ہے پیغمبر پر ایمان لا کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی وجہ سے، تو جو ایمان لانے والا ہے وہ زندہ ہے. تو جس پر ایمان لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فضیلت مند رہی ہے، وہ زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بطریق اولا زندہ ہے. بطریق اولا کا معنی کہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. فرشتہ معصوم ہے تو نبی فرشتے سے بڑھ کر معصوم ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ایک شخص نیک ہے، ایک شخص برا ہے. نیک اور برا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. کیا معنی؟ کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ افضل ہے اور جس سے گناہ ہوتا ہے وہ کم درجے کا ہے. تو نبی پاک اگر فرشتے سے افضل ہیں، فرشتہ سے گناہ نہیں ہوتا تو نبی سے بھی گناہ نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتہ سے گناہ نہ ہو، نبی سے گناہ ہو اور پھر بھی نبی فرشتے سے افضل ہو؟ پیغمبر فرشتوں سے افضل تب ہوں گے جب خود پیغمبر معصوم ہوں اور پیغمبر گناہوں سے پاک ہوں. انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہیں. ایک ہے ہمارا عقیدہ. پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی گناہ سے بچتا ہے یا اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں؟ گناہوں سے بچاتے. معصوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بچایا ہوا. اللہ بچاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے سوالات ختم ہوں گے عقیدہ سمجھنے سے. اس پر ہمارے دلائل قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہیں، اجماع امت بھی ہے اور عقلی دلائل بھی. وہ لوگ جو پیغمبر پاک کو معصوم نہیں مانتے، انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، بعض تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، نبوت سے حسد کی وجہ سے نہیں مانتے، پیغمبر کی عزت کو برداشت نہیں کرتے تو الزامات لگاتے، حملے کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو دلیل پیش کرتے ہیں. جو بندہ ضد حسد اس کی وجہ سے نہ مانے اس کا تو علاج نہیں ہے، اور جو بندہ دلیل پیش کرے اس کی دلیل کا جواب دینا یہ ہمارا اہل حق کی ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بس اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہمارے اکابر نے فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو ہم تب بھی اعتماد کرتے ہیں. ہم ان کی دلیل کو اپنی دلیل سے بزری سمجھتے ہیں، اپنے موقف کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کے موقف کو مضبوط سمجھتے ہیں. ان کے علم اور تقوی پر اعتماد کر کے اپنی تحقیقات ان کی تحقیقات پر قربان کرتے ہیں. یہ معنی تو ٹھیک ہے. اور ایک ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، یعنی ہم نے نہ دلیل پڑھنی ہے نہ دلیل دینی ہے، نہ دلیل سننی ہے نہ دلیل سنانی ہے، نہ دلیل سمجھنی ہے نہ سمجھانی ہے. کیوں؟ ہم اندھے مقلد ہیں. اندھے مقلد کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے دلائل تیار نہیں کرنے اور اکابر کے اقوال کس سے ثابت ہے اس کو پیش نہیں کرنا. اندھے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے. اندھے ہونے کا معنی ہے کہ ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تحقیقات پر اپنی تحقیقات کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ہے معنی اس کا. تو جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے ان کے دلائل کچھ قرآن کریم سے ہیں، کچھ ان کے دلائل احادیث سے. ہم دونوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. اعتراض نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور حضرت آدم سے ان کی اہلیہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا. ان دونوں کو جنت میں رکھا اور اللہ نے حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جتنا چاہو جو چاہو رغبت سے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا. یہ تکون من الظالمین جزا ہے اور اس کی شرط معذوف ہے. ان تقربا هذه الشجرة
فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پتے کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اگر آپ کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ فَأَكَلَ مِنْهَا، کھایا، اللہ نے منع کیا، آپ نے پھر بھی کھا لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے معصیت کی ہے اور آدم علیہ السلام سے نافرمانی بھی کی۔ جواب قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو یاد نہ رکھ سکے، بات پکی نہ رہی، تو بھولنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ جب کوئی کام آدمی بھول کر کرتا ہے تو اس کو معصیت اور گناہ نہیں کہتے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے روزہ دار آدمی روزہ رکھے، بھول کر کھا لے اور بھول کر پی لے تو نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھول کر کھا لیا تھا، اس لیے کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی سوال ہی ہے جو ہم نے مثال دی ہے کہ اگر بھول معاف ہے، روزے میں بھول کر کھا لیا، روزے میں بھول کر پی لیا، اگر یہ معاف ہے، تو اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز کے دوران بھول کر بات کر لے، آپ کہتے ہیں نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا معنی کہ بھول معاف تو نہیں ہے۔ اگر بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر بھول کر بات کرنے سے نماز بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں بھول معاف ہے تو ہمارا سوال بھول کر بات کرے نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بھول معاف نہیں ہے تو پھر ہمارا سوال کہ روزے دار کھا لے اور پی لے بھول کر تو اس کا روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ توجہ رکھنا، یہ جواب اچھی طرح سمجھنا۔ ایک ہے بھول جانا روزے دار کا اور ایک ہے بھول جانا نماز والے کا۔ روزے دار کا بھولنا اور ہے اور نمازی کا بھولنا اور ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اپنے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں اور روزہ بھی رکھنا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کرے، کام بھی کرے اور روزہ بھی رکھے، اس کے ذمہ کئی کام ہیں۔ اب اگر یہ کام بھول گیا تو اس پر ملامت نہیں ہے، جس کے ذمہ کئی کام ہوں اس میں ایک کام بھول جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچے کو آپ بازار بھیجیں تھوڑے سے پیسے دے کر کہ بھی ادرک لاؤ، دھنیا لاؤ، ٹماٹر لاؤ، پیاز لاؤ، لہسن لاؤ، یہ ہری مرچ لاؤ، ساتھ پودینہ لاؤ، ساتھ کچھ نیمبو لاؤ۔ اب یہ بچہ گیا کئی چیزیں لایا اور ادرک بھول گیا، جب آپ نے اس کا شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں ادرک نہیں تھی۔ اب اس بچے کو جوتی اٹھا کر مارنا شروع کرو کہ تو کیوں نہیں لایا؟ کہتے جی بھول گیا ہوں۔ اب اس کے ذمہ کئی کام تھے، ایک کام بھول گیا اور اس کی بات نہیں، آدمی بھول جاتا ہے۔ اور نمازی کے ذمہ صرف ایک کام ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اس کے ذمہ کوئی کام نہیں نماز میں سوائے اللہ سے باتیں کرنے۔ یہ اللہ سے بات کرنے کی بجائے بندے سے شروع کرتا ہے تو بھول گیا، تو اس پر ذمہ ایک ہی کام تھا، اب بھولا تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تمہارے ذمہ ایک کام تھا تم وہ بھی بھول گئے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں سلاد، چٹنی، ہنڈیا بنانی ہو اور گھر میں سارے چیزیں موجود ہوں اور بچے کو 20 روپے دے کر بھیجو کہ جاؤ بیٹا ادرک لاؤ، وہ جب واپس آیا تو دھنیا لے آیا، تو آپ نے کہا ادرک نہیں لائے، کہا جی بھول گیا۔ اب اس کو ڈانٹیں گے کہ تمہارے ذمہ ایک کام تھا تم وہ بھی بھول گئے، اب ڈانٹ اس کا حق ہے۔ تو روزے دار کے ذمہ کئی کام ہیں، اگر ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے اللہ سے باتیں کرنا، وہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ روزے دار بھول جاتا ہے، گناہ بھی نہیں اور ڈانٹ بھی نہیں۔ نمازی بھول کر بات کر لے تو گناہ نہیں، البتہ ڈانٹ پھر بھی ہے کہ تجھے بھولنا چاہیے نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جب بچے کے ذمہ کئی چیزیں ہوں، ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، اور اگر ذمہ ایک چیز ہو وہ بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ یہی معاملہ ہے نبی اور امتی کا، کہ پیغمبر کے ذمہ ایک کام ہے اللہ سے حکم کو لینا اور امت کو حکم دینا، یہ پیغمبر کے ذمہ ایک ہی کام ہے۔ تو جو ذمہ ایک کام تھا اس پر بھی بھول جائیں، یہ نمازی کے بھولنے کی طرح ہے، لہذا ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اور امتی کا بھولنا یہ روزے دار کی طرح ہے کہ جس نے کئی کام کرنے تھے ایک کام بھول گیا تو اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی۔
تو آدم علیہ السلام بھول تو گئے تھے، لیکن بعد میں جو ڈانٹ پڑی ہے ان کا بھولنا نمازی کے بھولنے کی طرح ہے. نمازی کا بھول جانا گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑ جاتی. دوسرا جواب قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. سورہ بقرہ آیت نمبر 36. یہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور آپ پھر بھی چلے گئے، یہ جانا آپ کا اضلال تھا. اضلال ذلتن سے ہے. ذلتن اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ہو، کہ آدمی اس کو غلط سمجھ کر نہ کرے لیکن غلط ہو جائے. مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس سے مراد کیا تھا؟ خاص وہ درخت جس کی طرف اشارہ کیا یا اس درخت کی جنس مراد ہے؟ تو آدم علیہ السلام یہ بھول گئے کہ اس جنس کی طرف حکم دیا گیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ خاص اس درخت سے منع کیا گیا. تو یہ آدم علیہ السلام کی معصیت نہیں تھی بلکہ یہ اضلال اور ذلت. ذلت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام نہ کرنا چاہے لیکن کر گزرے، غلطی کا ارادہ نہ ہو لیکن ہو جائے، آدمی اس کو غلط سمجھ کر نہ کرے لیکن فی الواقع وہ غلط ہو جائے. جیسے مجتہد مختی ہوتا ہے، بس یوں سمجھے اس کا معنی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. اعتراض نمبر 2، ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. فنسیہ، اور بھولنے کا نام گناہ نہیں ہے. اس پر سوال یہ ہے، قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اب یہاں عصا معصیت سے ہے، جس کا صاف معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. فغوا روایت سے جس کا معنی گمراہ، کہ آدم علیہ السلام صحیح راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. آپ کیسے کہتے ہیں بھول گئے؟ بات توجہ سمجھنا. ہم نے کہا عربی زبان میں بہت وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ عربی کے مقابلے میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ایک عربی بولنے والے عرب اور ان کے مقابلے میں جتنی زبانیں ہیں ان کے بولنے والوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں. یعنی عربی میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے سامنے میں باقی زبانوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے زبان ہے ہی نہیں، گونگا پن ہے، ایسی وسعت ہے. تو عصا کا معنی موترے نے سمجھا کہ معصیت سے ہے، اور معصیت کا معنی ہمیشہ گناہ ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، معصیت کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ معصیت کا اطلاق کبھی گناہ پر ہوتا ہے اور کبھی معصیت کے اطلاق ذلتن پر ہوتا ہے. ذلتن کا معنی ایک کام کرنے کا ارادہ نہ ہو اور بندہ کر لے، کرنا کچھ اور چاہے کر کچھ اور لے، تو ارادہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذلت. اس لیے یہاں عصا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، نہ. اس کا معنی یہ ہے آدم علیہ السلام کا مقصد اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ اس درخت کو نہیں کھانا، الگ حکم یہ تھا کہ اس درخت کی جنس کو نہیں کھانا. تو ارادہ یہ نہیں تھا میں گناہ کروں، لیکن بات جو سمجھنا چاہیے جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچے، اسے کہتے ہیں ذلت. یہ معصیت اور گناہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا فغوا، یہ غوایتن سے مشتق ہے. غوایت کا ہمیشہ معنی گناہ نہیں ہوتا، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے گناہ اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے زندگی کا تلخ ہو جانا، عیش و عشرت کا ختم ہو جانا. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیش کی جگہ جنت ہے، اس سے نکل آئے اور دنیا میں آگے تو دنیا تنگی کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش کی جگہ نہیں ہے. عیش کی جگہ صرف جنت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیش کی جگہ صرف جنت ہے. اس کا معنی آدم علیہ السلام عیش کی جگہ سے نکلے اور تنگی کی جگہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے. اس کا معنی یہ نہیں تھا گمراہ ہو گئے. تو یہ اشکال اس بنیاد پر ہے کہ عصا کا معنی سمجھ نہیں آیا اور غوا کا معنی سمجھ نہیں آیا. اگر یہ سمجھ آتا تو اشکال نہ ہوتا. میں نے کئی بار کہا
मोतरज़ एतराज तब करता है जब बात समझता नहीं, और हम जवाब तब नहीं दे सकते जब बात को समझते। मोतरज़ समझ जाए तो एतराज ना करे, और हम समझ जाए तो जवाब दे लें। फिर आगे इस पर एतराज ये है, आदम अलैहिस्सलाम भूल भी गए थे, ज़ल्लत भी हो गई, इरादा भी नहीं था, गुनाह भी नहीं है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमाते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह आराफ आयत नंबर 23। ऐ अल्लाह, हम दोनों ने जुल्म किया है अपनी जानों पर, अगर आपने माफ न किया, हमारे पर रहम न किया, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर ज़लमना क्यों फरमा रहे हैं? तो आप तवज्जो से समझना, तवज्जो समझो। पास काम ऐसे हैं जो फिल वाक़े और हकीकत में गुनाह नहीं होते, लेकिन उस काम को करने वाला बंदा ज़की, फहीम, हसास और इस मर्तबे का होता है कि वो अपनी शान को देखते हुए इसको गुनाह या गुनाह का मुरादिफ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता है, और सुनने वाला समझता है कि शायद इसने गुनाह किया है, शायद इसने गलती की है, और उसको फिर गलती लगती कहां से है कि वो गुनाह होता नहीं, वो जो उसको गुनाह कह रहा होता है, और जब अल्लाह उसको माफ फरमाते हैं तो उसी के लफ्ज को नकल करके फरमा देते हैं कि जिसको तूने गुनाह कहा है हमने इसको माफ कर दिया। तो लोग समझ चुके कुरान करीम ने उसको गुनाह के लफ्ज से ताबीर किया है, हालांकि कुरान ताबीर नहीं कर रहा होता, वो गुनाह के लफ्ज को खुद ताबीर करते हैं। गुनाह का लफ्ज अपने काम को गुनाह के लफ्ज से खुद ताबीर करते हैं, अल्लाह उसी ताबीर को नकल करते हैं, तो बंदा समझता है कि शायद इसने गुनाह किया। इसकी आप एक मिसाल समझे, बिल्कुल ऐसे ही है, मेहमान किसी उस्ताद के पास आए, उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं, उस्ताद पूछते हैं मेहमान से आपको क्या चाहिए? मेहमान कहते हैं मुझे एक पाव, एक गिलास गर्म दूध चाहिए। तो एक बच्चा अपने घर भेजते हैं, वो वहां से गिलास में गर्म दूध डलवा के ले आता है, रास्ते में बच्चे को ठोकर लगती है, दूध गिर जाता है, गिलास टूट जाता है। बच्चा अगर उस्ताद से माफी मांगता है, उस्ताद जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। उस्ताद जी फरमाते तूने जानबूझ के गिराया है? नहीं। तूने खुद तोड़ा गिलास? नहीं। तो फिर गलती किस बात की? जाओ क्लास में बैठो जाकर, उस्ताद जी मेरी गलती होगी, माफ फरमा दें। उस्ताद जी कहते भाई तूने गलती क्या की? जानबूझ के तोड़ा है? नहीं जी। तो गलती किस बात की? उस्ताद जी मुझे गलती होगी, मुझे माफ फरमा दें। अब वो मेहमान ही इनको कह देता है ये बच्चा बहुत ज़की और हसास मालूम होता है, आप इसको माफ कर दे, खुश हो जाएगा। उस्ताद उस बच्चे से फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जिसको तू गलती समझ रहा है ना, मैंने इसको माफ कर दी। वो बच्चा खुश होकर बैठ जाता है। अब ये थोड़ा बड़ा हो तो कोई बंदा इसको ताना दे और उसका क्लास फेल हम सब की, तू तो वो है जिसने गलती की थी, उस्ताद का गिलास भी तोड़ दिया था। उसने कहा मैंने कहा गलती की है, मुझे ठोकर लगी थी, जान में थोड़ा तूने गलती नहीं की, तो उस्ताद जी ने कैसे कह दी मैंने तेरी गलती माफ की है? उस्ताद जी इस बात को नहीं समझते, तो गलती नहीं कहता, अब कहते गलती, उसको तो बड़ा कहते रहे मुझसे गलती होगी। अब बात क्या है कि ये ज़की, ज़हीन और हसास किस्म का लड़का है, ये समझता है कि मुझसे थोड़ी सी बदएहतियाती हुई है, वरना शायद ये दूध ना गिरता, बस मेरी गलती है, उस्ताद जी मुझे आप माफ फरमा दें। ये गलती है नहीं, लेकिन उस्ताद इस बच्चे को खुश करने के लिए इसकी वजह से इसके इस अमल को गलती से ताबीर फरमाते हैं, और सुनने वाला एतराज करता है कि तूने गलती की है, दलील उस्ताद ने तेरे काम को गलत कह दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, लेकिन सामने अल्लाह के पेश हो रहे हैं ना, तो कह रहे या अल्लाह मुझे भूलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया हूं, मैंने कोताही की है। और अरबी जुबान में कोताही को जुल्म कह देते हैं, मुझसे कोताही हो गई है, मुझसे गफलत हो गई है, मैं भूल गया हूं, मुझे आप माफ फरमा दे। अब आदम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए उनके उन्हीं अल्फाज को अल्लाह नकल फरमाते हैं कि ये जो उन दोनों ने कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कुरान करीम में ये कहीं नहीं है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया हो तुम्हें वक़्त याद है कि तुमने जुल्म किया था और हमने माफ किया था। ये तो उनके अल्फाज को नकल किया जा रहा है कि जो उन्होंने ज़लमना कहा था हमने माफ कर दिया था, तो ये गुनाह था नहीं, लेकिन उन्होंने लफ्ज ऐसा जिक्र फरमाया कि जिससे महसूस होता है गुनाह है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए फरमा दिया
کہ دیکھو تم بھول گئے ہو، یہ گناہ نہیں، لیکن جس کو تم گناہ سمجھتے ہو ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ اللہ پیغمبر کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تم نے گناہ کر لیا۔ اعتراض نمبر 4 قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان سے پوری سب انسانوں کو پیدا کیا، یعنی آدم سے حوا، پھر ان دونوں سے آگے اولادیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، بیوی امید کے ساتھ ہو رہی، تو جو اعتراض ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام دعا کریں گے، یا اللہ اگر ہمیں بیٹا دے تو ہم آپ کا شکر کریں گے، یہ بیٹا خالص آپ کے لیے ہوگا۔ تو جب بیٹا دیا تو نام حارث رکھ دیا۔ حارث تو اللہ کا نام نہیں ہے، حارث کو کہتے ہیں کہ سام کو، یہ حارث نام ہے شیطان کا۔ تو دیکھو مانگا اللہ سے اور ملا تو شرک کر دیا۔ کہتے فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ مشرکون۔ آپ کہتے ہیں گناہ نہیں کرتے، یہاں تو آدم علیہ السلام سے شرک ہو رہا ہے۔ جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اس آیت کا تعلق حضرت آدم کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو تمہیں ایک آدم سے حوا، پھر آدم حوا سے تم سب کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے تم کو بنایا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن عام آدمی کی طبیعت یہ ہے کہ جب مانگتا ہے تو اللہ سے، اور جب اللہ دے دیتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے آدم علیہ السلام اور حوا مراد نہیں ہے، بلکہ عموماً انسان کی طبیعت اور مزاج کو بتایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی اس پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جی فلاں روایت میں آگے آدم علیہ السلام کے بارے میں فلاں روایت، وہ روایات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ ان روایات کو بنیاد بنا کر حضرت آدم جیسے اولو العزم نبی کی شان میں کوئی نزیبہ کلمات کہے جائے، یا ان کی شان اقدس کے بارے میں کوئی نزیبہ نظریہ قائم کر لیا جائے۔ وہ روایات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر پیغمبر پر اعتراض کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال، اللہ اکبر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی قوم ان کو اوریا میں بند کر کے مارتی اور یہ سمجھ کے چھوڑ جاتی کہ نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب یہ ہوش میں آتے تو پھر قوم کو دعوت ہے۔ نوح علیہ السلام کا پورا درس سمجھنا ہونا، آپ سورۃ النوح پڑھیں، درس سمجھے کہ نوح علیہ السلام کے درس سے بات کہہ رہے ہیں، میں نے دن کو بلایا ہے، رات کو بلایا ہے، خلوت میں بلایا ہے، جلوت میں بلایا ہے، لیکن میری دعوت کا جواب تم نے ہمیشہ نفرت سے دیا ہے، مقابلے سے دیا ہے، یا اللہ اب ان کو برباد کر۔ 950 سال ہم 2 بار سمجھائیں تو تیسری بات تنگ آ جاتے ہیں۔ 950 سال بات کہنا بہت آسان ہے۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے بہت قوم کو سمجھایا، نہیں سمجھے، اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو، ان کے عذاب کا وقت آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی، مذاق اڑا رہے ہیں، بخانے کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یہ کشتی یہ خشکی میں چلے گی، کتنا بڑا مذاق، اور دیکھو نبی کا کتنا بڑا امتحان آپ بنا رہے۔ کشتی تیار ہوگی، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کشتی تیار کرو، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ہماری نگرانی ہمارے حکم سے، وحینا بناؤ اس کو۔ کشتی تیار ہوگی، اب اس میں اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو سوار کرو، جو ایمان لائے سوار کرو، ان کو سوار کر دو اس کے اندر۔ پانی آ گیا، اوپر سے بارش، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، تنور سے ابلنا شروع کیا اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم اور مشرک ہیں ان کے بارے میں اب ہم سے دعائیں نہ مانگنا۔ نبی ہیں، قوم ڈوبتی دیکھے گے تو پھر دعا مانگ لے گا، اب نہ دعا مانگنا، اب ان کی تباہی کا وقت آ گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے، بیٹے نے کشتی بیٹھنے سے انکار کر دیا، فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچا لوں، فرمایا آج اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے اہل ان کو کشتی میں سوار کرو، یہ میرا اہل ہے، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، فَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچا ہے، ایمان والوں کو، میرے اہل و عیال کو آپ بچائیں گے، یا اللہ اس کو بھی بچا دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ سوال کیا ہے کہ اللہ فرمانا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرکین کے بارے میں مجھ سے اب درخواست نہ کرنا،
حضرت نوح کا بیٹا مشرک تھا، تو مشرک کے بارے میں آپ نے اللہ سے کیسے درخواست کر دی، اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ اس کا جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ اللہ سے درخواست کی تھی، اس کی وجہ کہ جب قرآن کریم کہہ رہا ہے احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یہ جو دنیا پہ موجود جانور ہیں نر اور مادہ ایک ایک اپنی کشتی میں سوار کرو، وہ اہلک، اہل و عیال کو، اور بیٹا اہل ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، گھر کا بندہ ہوتا ہے، تو نور الاسلام اس سے سمجھے کہ شاید یہ خاص خصوصیت ہے، الا من سبق علیہ القول، دیکھو ومن آمن، یہاں فرما رہے ہیں اہلک ومن آمن، آپ نے اہل کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، دونوں الاسلام سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے مستقل ہیں، اور میرے اہل اگر ایمان والے نہ ہوں تو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بظاہر تو ایسے یہ سمجھ آ رہا ہے، آپ اس میں سوار کرو ہر قسم کے جوڑے نر اور مادہ جانور، اور اہلک گھر والوں، آگے ومن آمن اور مومنین کو، تو اس سے یہ سمجھے کہ مومنین بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، اور بیٹا بھی اہل میں سے ہے، اس لیے دعا مانگ لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نو انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ پیغمبر کا اہل وہ شمار ہوتا ہے کہ جو پیغمبر پر ایمان لائے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں عمل سے مراد ظاہری اعمال نہیں ہے، یہ بد عقیدہ آدمی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے اس کے عمل بھی ٹھیک نہیں تھے، کافر ہے اس لیے کفری اعمال بھی کرتا ہے۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، آپ اس بات کا علم نہیں تھا، آپ یہ سمجھے کہ بیٹا اہل میں شامل ہے، لیکن ہم بتا رہے کہ بیٹا اہل کے اندر شامل ہے نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ ایسا کام نہ کرو جیسے کم علم لا علم آدمی کرتا ہے، یہ لا علمی ہے آپ کی، ایسا نہ کرو۔ تو حضرت نور علیہ الصلوۃ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فوراً اللہ سے عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا علم نہیں، میں یہ سمجھا تھا جبکہ بات یہ نہیں تھی، یہ نوح علیہ السلام کا اجتہاد تھا، میں یہ سمجھا تھا جبکہ میری بات یہ نہیں تھی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ مجھے آپ معاف فرما دے، اگر آپ نے معاف نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ کیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی میں ہر جانوروں میں جوڑا اور اہل اور مومن، تو جو کہ اہل اور مومن کو الگ ذکر کیا تو وہ سمجھے کہ اہل خاص ہیں، یہ مومن ہو تو تب بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، نبی کا حال وہی ہوتا ہے کہ جو پیغمبر پر ایمان لائے، اس لیے اہل سے مراد تمہارے وہ لوگ ہیں جو خون کا بھی حصہ ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں، اور آمن سے مراد وہ ہوں گے جو کلمہ گو تو ہیں لیکن خونی تمہارا رشتہ نہیں، یہ مقصد تھا۔ دونوں اسلام نے کہا یا اللہ میں سمجھا نہیں، میں یہ سمجھا تھا، میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ پیغمبر وہاں اکڑتا نہیں، پیغمبر اکڑتا نہیں، بلکہ پیغمبر فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں، میں پھر بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، بلکہ مشرک کو اہل کا حصہ سمجھتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، آپ کا مخالف تھا، علاقے سے نکال رہا تھا، آپ پھر بھی اپنے والد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن جب والد کا شرک پہ مرنا یقینی ہو گیا اور حکم آ گیا کہ مشرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے لیے معافی کی دعا مانگوں گا، میں مغفرت کی دعا مانگوں گا، مانگتے رہے، لیکن جب وہی آگے کہ نہیں وہ شرک پہ مرا، معافی کی دعا مانگو مت مانگو، حضرت نوح علیہ السلام مانگنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ جب اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ نبی کا حل وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، تو نوح علیہ السلام فوراً اپنی دعا سے دستبردار ہو۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی ستاروں کی، چاند کی اور سورج کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رأى کوكبا، ستاروں کو دیکھا، فرمایا هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، اور جب وہ غروب ہو گیا فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرما رہے میں غروب ہونے والوں کی عبادت نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟
آدمی اپنے معبود سے جتنا پیار کرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں کرتا. محبت کی انتہا معبود ہوتی ہے. اس لیے فرما رہے کہ میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا. میں محبت نہیں کرتا تو اس کو معبود کیسے بنا لوں گا؟ میں پیار اس سے نہیں کرتا تو عبادت اس کی کیسے کر لوں گا؟ لوگ تو پیار اس سے بھی کر لیتے ہیں، پیار اس سے بھی کر لیتے ہیں جس سے عبادت گزار، جس سے ہلکا سا نفع ہو. میں اسے پیار تک کرنا گوارا نہیں کرتا تو اس کو معبود اور عبادت علیہ خدا کیسے بنا سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال تھا. اب سوال کیا ہے؟ فرما رہے ہیں ہاذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے. حالانکہ نبی اور ستارے کو رب کہے یہ تو شرک ہے، اور آپ کہتے ہیں نبی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا. قرآن سے تو ان کا شرک ہونا ثابت ہو رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے اصل میں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں جب ستارہ رات چھا گئی، ستارہ نظر آیا، ابراہیم فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ میرا رب ہے، تم یہ سمجھتے ہو یہ میرا رب ہے. یہ اپنے گمان میں نہیں، مشرکین کے گمان بتا رہے ہیں. تمہارا خیال ہے کہ یہ رب ہے، اور جب صبح غروب ہو گیا اور میں دیکھوں تو غروب ہو گیا. میں اسے پیار تک نہیں کرتا، میں اس کو خدا بنا لوں گا. میں ان کو خدا نہیں بنا سکتا. اسی طرح پھر چاند کے بارے میں، پھر ستاروں کے بارے میں، اور پھر سورج کے بارے میں. اور جب چاند کی باری فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، دیکھو اگر اللہ میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، معصوم کا معنی نبی خود بچتا ہے یا اللہ تعالیٰ بچاتے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، بری ہوں. میں اسی اللہ کو مانتا ہوں، اسی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. حنیفاً، حنیف کہتے ہیں جو باطل سے بالکل الگ تھلگ ہو، میرا باطل سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اعتراض یہ ہے کہ یہ شرک کی مخالفت کرتے اور غلط رسوم کی مخالفت کرتے. ان کی قوم کی ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، قوم اس میلے پہ جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آؤ آپ کو بھی میلہ دکھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہیں آتا، اور نہ جانے کا بہانہ کیا تلاش کیا. ستاروں کی طرف دیکھا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، اوپر دیکھا اور پھر میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام تو صحت مند تھے، تو پھر اپنے آپ کو بیمار کیسے کہہ دیا؟ صحت مند بننے کا خود کو سقیم بیمار کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، الیاذ باللہ. جواب ذہن نشین فرمائیں ابراہیم علیہ السلام صحت مند تھے، لیکن جو سقیم فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اعتراض کرنے والے نے اس سے سمجھا کہ وہ جسمانی بیمار ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیماری نہیں بتا رہے، ابراہیم علیہ السلام جسمانی تکلیف نہیں بتا رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی روح کی تکلیف بتا رہے ہیں. روحانی بیماری نہیں، روح کی تکلیف بتا رہے ہیں. جس طرح آدمی بیمار ہو تو بیماری سے تکلیف ہوتی ہے. نبی روحانی بیمار نہیں ہوتا، لیکن نبی کسی کی روحانی بیماری دیکھتا ہے تو نبی کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو بیماری کو تکلیف لازم ہے، اس لیے فرما رہے کہ مجھے تکلیف کے اندر مبتلا ہو. یہ نہیں کہ آپ کو روحانی بیمار تھے، نبی تو روحانی بیماری کا معالج ہوتا، تو روحانی بیماری کیسے آ گئی؟ بیماری کو تکلیف لازم ہے. وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان کی شرک پرست، ان کی شرک سے اور ان کے شرک کرنے سے اور ستاروں کو پوجنے سے، چاند کو پوجنے سے اور سورج کو پوجنے سے، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ معنی تھا انی سقیم، ان کا یہ معنی نہیں تھا کہ ان کے جسم کے اندر کوئی عارضہ تھا، کہ جو نہیں تھا اور آپ نے فرما دیا کہ عارضہ ہے. تو اعتراض کرنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کچھ اور فرما رہے ہیں. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں توریہ. توریہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو مطلب ہوں، سامع اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور متکلم اس کا مطلب کچھ اور مراد لے. اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی راہ لے کر جا رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اس نے سمجھا کہ راستہ سے مراد ہے الطریق، یہ جہاں جانا چاہتے ہیں کوئی راستے کا پتہ نہیں، اور یہ سمجھے سبیل الہدا، سبیل الجنہ، جنت کا راستہ. تو یہدین السبیل، سبیل کے اب دو معنی ہیں. ایک معنی جو سامنے سمجھ رہا ہے الطریق،
اور ایک اس کا معنی جنت کا راستہ جو حضرت صدیق پر مراد لے رہے. بالکل اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مشکات المصابیح باب المزاح میں ہے, بوڑھی عورت ہی, دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اللہ مجھے داخل فرما دے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تدخل الجنت عجوز, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اس عورت نے رونا شروع کر دیا, اللہ کے نبی بوڑھی عورتیں جنت میں جائے گی تو میں بوڑھی ہوں, میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اور بلا کر یہ بات سمجھاؤ. قرآن کریم میں ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, جب ہم عورت کو جنت میں بھیجیں گے تو بوڑھی کو جوان کریں گے اور جوان کر کے جنت میں داخل بھیجیں گے. اب عجوزن کا مطلب حضور اور سمجھ رہے ہیں اور وہ بوڑھی عورت ہے اور سمجھ رہی ہے. وہ سمجھ رہی جو دنیا میں بوڑھی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی, اور اللہ کے نبی کیا ان کا مطلب کیا ہے کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں عورت جنت میں نہیں جائے گی, ہوگی بوڑھی لیکن جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گی. تو اسی طرح سقیم ان کا ایک معنی ہے جو معترض نے سمجھا کہ جسم میں بیماری ہے, جبکہ ابراہیم السلام کی مراد یہ نہیں تھی بلکہ مطلب تھا تمہارے شرک اور تمہاری رسم و رواج کو دیکھ کر میری روح کو تکلیف ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ چلے گی. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, آپ بت خانے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور جتنے چھوٹے چھوٹے خدا تھے سب کے ٹکڑے کر دیے, اور جو بڑا خدا تھا اسے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ کے ابراہیم السلام واپس آ گئے. جب یہ مشرکین عابدین مخلصین واپس آئے تو آگے دیکھے بھی یہ کیا, کسی خدا کا ناک نہیں ہے, کسی کا کان نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, ہمارے خداؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سمینا فتح یذکرہم وقال له ابراہیم, ایک نوجوان ابراہیم وہ ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتا, لگتا ہے اس نے مارا ہوگا, اللہ اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا؟ اور میں بل فعلہ کبیرہم, اس بڑے نے کیا. یہ دیکھو اس کے کندھے پر ایک کلہاڑا پڑا, اس نے کیا, اس سے پوچھو اس نے کیا. اگر اس نے نہیں کیا نا تو پھر اس سے پوچھو کس نے کیا. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے, اور میں اف لک لما تعبدون من دون اللہ, پھر تف ہے تمہاری سوچ اور ان خداؤں پر جن کو تم پوچھتے ہو کہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, ان کو خدا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ یہ قتل خود کیا تھا اور کھاتے خود کے لگا دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام علیہ باللہ جھوٹ بولا. اس کا جواب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بڑے نے کیا, بلکہ ابراہیم اسلام نے تاریزن کا معنی تسکیتن, مخالف کو خاموش کرنے کے لیے ایسی بات فرمائی, مجھ سے مت پوچھو اس سے پوچھو, مجھے لگتا ہے اس نے کیا ہوگا, دیکھو اس کے پاس کلہاڑا موجود ہے, یہ بڑا بھی ہے اور صحیح سالم کھڑا ہوا ہے, اس سے پوچھو. ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ بل فعلہ, مجھے نہیں بلکہ میرا خیال اس نے کیا ہوگا, ذرا اس سے پوچھو. یہ صرف ان کو خاموش کرانے کے لیے تھا, اور یہ باتیں ہمارے عرف کے اندر بھی کہی جاتی ہیں. یہ ہمارے عرف کے اندر بھی کوئی چھوٹا ہونا اور کوئی بڑا اس کے بارے میں کہ تو میرا کر کیا سکتا ہے, تیری جرت کیا مجھے چھیڑے, اس کا داؤ لگے تو صحیح طرح ٹھکائی اس کی کر دے گی رات کو چھپ کے. صبح کو یہ فلاں لڑکے نے مارا تھا, کہتے میں نے کیا مارا تھا, یہ تو خود کہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے, کسی بڑے نے مارا ہوگا, اس کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں کہا کسی بڑے نے مارا ہوگا. اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ اس کا دماغ ٹھیک کر رہا. ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے, قوم کا دماغ ٹھیک کر رہے ہیں. تم کہتے ہو سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں تو کسی بڑے نے کیا ہوگا, بس اس سے پوچھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اپنے مخالف کو خاموش کرانے کے لیے ابراہیم اسلام یہ بات فرما رہے ہیں. تیسرا اعتراض کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارا کے ساتھ تشریف لے گئے, اپنے ملک سے چلے, مکہ کا سفر, راستے میں مصر سے آپ گزرے ابراہیم علیہ السلام. اب مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ایسا خبیث الفطرت انسان تھا, اگر اس علاقے میں کوئی مسافر گزرے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہو, اس کی بیوی کو چھین لیتا تھا. یہ اس کی فطرت تھی. ابراہیم علیہ السلام گزرے, مسافر تھے, آلیہ ساتھی, اور اس کے جو شیاطین اپنے جواسی چھوڑے ہوتے تھے وہ آئے, ان کو پتہ چلا تو نے جا کر خبر دی کہ مسافر گزرا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے, اور بہت خوبصورت عورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارا تھی. آپ نے فرمایا تجھے بلائے گا, اگر تو نے کہہ دیا میں بیوی ہوں, یہ میرا شوہر ہے, وہ تجھے مجھ سے چھین لے گا, اس لیے تو میری بہن ہے. اگر وہ تجھ سے پوچھے تو کہنا کہ میں اس کی بہن. حضرت سارا کچھ کہا, میں تو آپ کی بیوی ہوں, آپ میں بہن کیسے کہوں؟
ابراہیم سے نے فرمایا کہ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، تم کہہ دینا میں بہن ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سبق سنا دیا۔ جب انہیں بلایا تو بلا کر پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا جی میرا بھائی ہے۔ تم کون ہو؟ میں اس کی بہن ہوں۔ اچھا اس کے باوجود بھی وہ خبیث الفطرت انسان باز نہیں آیا، پھر بھی عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگا، پھر بھی وہی اس کا جسم شل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا مجھے لگتا ہے تم نیک ہو، دعا کرو۔ دعا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر حملہ کیا، پھر جسم شل ہوا، پھر کہا میرے لیے دعا کرو۔ دعا کی تیسری بار پھر حملہ کیا، پھر شل ہوا۔ بالآخر اس بادشاہ نے توبہ کی اور ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ اپنی خاص کنیز تھی ابراہیم کو بیوی کے طور پر دے دی ہدیہ، اور کہا یہ بھی میں تمہیں دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو ایک بیوی تھی، جب نکلے تو دو بیوی، ایک سارہ اور ایک ہاجرہ۔ اب سوال کیا تھا؟ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں اور یہ خود فرما رہے کہ تم کہنا میں اس کی بہن ہوں، یہ تو جھوٹ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اشکال آپ کو ہے یہ اشکال حضرت سارہ کو بھی ہوا تھا۔ انہوں نے خود بھی عرض کیا تھا کہ میں آپ کی بیوی، آپ کی بہن، تو یہ کیسے کہہ دوں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، دیکھو اس وقت زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن مرد و مومن عورت ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو ہم بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں، اور خامد اور بیوی ہیں ہم نکاح کے رشتے میں۔ ان کو بات سمجھ آ گئی، اس لیے بہن کہنا وہ اسلامی رشتے کی وجہ سے تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا۔ اب رشتہ مانگا مکہ مکرمہ میں، حضرت عائشہ کی عمر 6 یا 7 سال ہے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے عائشہ نکاح میں دے دو۔ سیدہ صدیق اکبر نے عرض کیا انما انا اخوک، حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، تو بھتیجی سے نکاح کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ، دیکھو تو میرے اسلامی بھائی ہو، خون کے رشتے میں تھوڑے بھائی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی اور اپنی بیٹی عائشہ کا آپ نے نکاح فرما دیا۔ تو جس طرح اعتراض کرنے والوں کو اعتراض ہے، یہ شبہ حضرت سارہ کو بھی تھا، یہ شبہ صدیق اکبر کو بھی تھا، لیکن جب وضاحت آ گئی تو جواب مل گیا، اس کا اشکال ختم ہو گیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ضد کی وجہ سے پیغمبر کی ذات پر اعتراض نہ کریں، دلیل کی وجہ سے کریں، جب دلیل مل جائے نا تو باز آ جاتے ہیں، اور جو دلیل ملنے کے باوجود بھی نہ مانے، اس کا معنی وہ ضد اور حق درمی پر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید کل یا پرسوں واقعہ سنایا تھا، تو مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، یہ میں کیوں سنا رہا ہوں، پہلے فون سنے جو میں نے سنا ہے وہ سنے۔ مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر انگلی پر پیشاب لگا کوئی چاڑ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا پاک تو ہو جاتی ہے، گناہ نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ ہے۔ میں نے کہا کہ انگلی پر پیشاب لگاؤ، انگلی چاٹنا جائز ہے یا ناجائز؟ ایک یہ ہے کہ انگلی پر پیشاب لگاؤ چاٹے تو انگلی پاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کو پاک کرو پانی سے، اس کو پاک کرو ٹشو سے، اس کو پاک کرو مٹی سے۔ کون کہتا ہے چاٹ کر پاک کرو؟ لیکن اگر کسی بیوقوف نے چاٹ ہی لیا ہے، اب حکم کیا لگائیں گے، پاک ہے یا نہیں؟ اب مجھے کہتے جی بات سمجھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے کسی بندے نے انگلی کو چاٹا ہے تو پاک ہے یا نہ پاک، آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ قرآن سے پیش کریں گے، حدیث سے پیش کریں گے، بھئی طہارت کا معنی ازالت النجاسہ، نجاست ختم کی چیز پاک ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اب ایک آدمی مسجد کے اندر پیشاب کرے، آپ اس کو دھو لیں تو مسجد پاک ہوگی۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ یہ ایک بندے نے مسجد میں پیشاب کیا ہے، ہم نے مسجد کو پاک کرنا ہے تو کیسی ہوگی؟ ہم نے کہا جی دھو لیں، مسجد سوکھ گئی تو پاک ہوگی۔ کہتے دیکھو مولوی صاحب کہتے ہیں پیشاب کرنا جائز ہے، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا مسجد میں پیشاب کرنا جائز ہے، ہم نے کہا کسی نے پیشاب کر ہی دیا ہے، اب اس کو دھونا کیسے ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے اگر ایک آدمی نے پیشاب کو چاٹ ہی لیا ہے، اب انگلی پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ کہتے ٹھیک، بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا مسئلہ چھیڑا، خیر میں نے وہ اس کو بتایا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ پیشاب سے لکھنا جائز ہے، میں نے کہا بالکل غلط ہے۔ آپ نے کہا جائز ہے، میں نے کہا میں نے کہیں بھی نہیں کہا، ہم اب بھی کہتے ہیں نا جائز ہے، حرام ہے، بالکل غلط ہے، جو فقہ میں لکھا ہے تو غلط سمجھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جی آپ مجھے کل وائس بھیجو۔
میں نے آپ سے کل مسئلہ پوچھا تھا، مجھے آپ نے مطمئن نہیں کیا تھا، مجھے آپ نے دلیل نہیں دی تھی، اس کے بعد پھر فلاں مسئلہ کے پاس گیا، انہوں نے پھر مجھے دلیل دے دی، میں بہت مطمئن ہوا، مجھے اب اس کی وضاحت کرے، میں نے دلیل بھی دی ہے، تو مطمئن بھی ہو گیا ہے، تو خاموش بھی ہو گیا ہے، جو مخالف نے دلیل دی مجھے وہ بتا دو کیا دلیل دی، کیا دلیل مخالف کہہ رہے ہیں بس جو مسئلہ حنفی خام ہے اس کو لکھتے رہتے ہیں یہ دلیل مل گئی، کیا دلیل مجھے آپ مطمئن کرے، میں مطمئن نہیں ہوا، اور پھر اس باعث بھی کہہ رہا ہے میں نے فون کیا تو آپ نے سرگودا ہو تو اب مجھے مطمئن کرے، میں نے کہا میں نے دلیل بھی دے دی ہے، دیکھو باپ بھی سمجھا دی ہے، مزید اشکالات تو آپ سرگودا تشریف لائیں، میں آنے جانے کے کرایہ بھی دوں گا اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو مطمئن بھی کروں گا، اور کیا جو آپ، لیکن ضد کا علاج نہیں ہے نا، اب وائس بھیجنی ہے، پھر وائس اوروں کو بھیجنی ہے، ہم نے مولانا گمبد صاحب کو وائس بھی ابھی تک ہمیں جواب نہیں ہے، 10 دن ہو گئے، آج 11 ہو گئے، آج 12 ہو گئے، آج 13 ہو گئے، کس بندے کے پاس وقت ہے تمہاری فضولیات اور وقت وقت کا جواب دیتا ہے؟ بھائی جواب دے دیا بات ختم، ماننی ہے مانو، نہیں ماننی جان چھوڑو، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا، یہ جاہلون سے مراد ہے ضدی لوگوں کو اسلام کو اپنی جان چھوڑاؤ بھائی اللہ کے والے، میں اس لیے کہہ رہا تھا جو دلیل والے ہیں ان کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، ضد والے کو کون سمجھائے، اور دلائل دینے کا یہ فائدہ ہے کہ جو دلائل چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اعتراض، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح شہر میں گئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اسرائیلی، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور معروف تھے قبطیوں کے رہتے، فرعون قبطی تھا، پہلے اس کے ہاں جوان اس کے ہاں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ٹھاٹ باٹ بھی تھی، پھر فرعون کے گھر کا آدمی ہے، بازار میں گئے تو دو لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ قصور قبطی کا ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے، آپ نے اس قبطی کو مکہ مارا، مکہ موسیٰ علیہ السلام کا لگا وہ مر گیا، جب گرا تو موسیٰ نے فرمایا کہ ھذا من عمل شیطان، نہ حق جو قتل کا مستحق نہ ہو اس کو قتل کرنا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، غیر مستحق قتل کو قتل کر دینا، اور فرمایا کہ میرا تو قتل کا ارادہ نہیں تھا، ہند جان بوجھ کے مارا نہیں ہے، شیطان دشمن ہے، شیطان بندوں کو مرواتا ہے، میرا مقصد مارنا نہیں تھا لیکن پھر بھی مر گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرماؤ۔ سوال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا اور وہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام اس فعل کو فرما رہے ہیں ھذا من عمل شیطان، تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہ کام کیا جو شیطان کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگی ہے اور کہہ رہے میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دو، تو معصوم کیسے ہوئے؟ جواب اچھی طرح سمجھو، یہ جو موسیٰ فرما رہے نا من عمل شیطان، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو میں نے کام کیا ہے یہ شیطان کا کام ہے، اس کا مطلب یہ تھا دیکھو مستحق قتل نہیں تھا، میں نے قتل کی نیت سے مارا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مر گیا ہے، تو جو قتل کا مستحق نہ ہو اس کو قتل کرنا یہ شیطانی کام ہے، شیطان دشمن ہے، نہ قتل کرواتا ہے، لیکن میں نے تو قتل کے ارادے سے نہیں مارا، بظاہر ایسے جیسے شیطانی کام ہوتا ہے لیکن یہ شیطانی نہیں ہے، میں نے اس کو چھڑانے کے لیے ظالم کو مکہ مارا، وہ مر گیا، مکے سے بلا کوئی بندے مرتے ہیں، لیکن یا اللہ میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں، میں پھر بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ پر معاف فرماؤ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے معاف کر دی۔ اب اللہ یہ نہیں فرما رہے اے موسیٰ قتلت نفسہ وظلمت نفسک وغفرت لک، تو نے فلاں کو مارا، اپنی جان کو ظلم کیا اور ہم نے تجھے معاف کیا، نہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظلمت نفس، اللہ نے اسی لفظ کو نقل کر دیا، اللہ نے اسی لفظ کو نقل کر دیا، وہ ظلم تھا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی تھی نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں مارا، مارنے کی نیت سے تو نہیں مارا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو معاف نہ فرماتے، موسیٰ علیہ السلام کا ذہن بنتا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں بار بار غلطی کے اعتراف ہوں پھر بھی کیوں نہیں معاف فرما رہے، فرمایا جو غلطی بنتی نہیں، جس کو تم نے غلطی کہا ہم نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، تو ظلمت نفسک نہیں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ظلمت نفسی کہا تو اللہ نے اس کو نقل فرما دیا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، ہر ادا جلالی ہے، جو قصہ دیکھو جلالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، ملک الموت آئے اسرائیل، اور آئے انسانی اور بشری شکل میں، جب جو گھر میں داخل ہوئے موسیٰ سے مکہ مارا اور آگ نکالا، ملک الموت اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ
میں تو وہاں گیا تھا اور وہاں سے تو نکل گئے, میری تو آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیں اور اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم آپ کو زندگی دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ملک الموت کے یہ بات عرض کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم ماذا, اتنے سال زندہ رہو گے تو پھر جی مرنا تو پھر بھی ہے. فرمایا کہ پھر بھی مرنا ہے, فلان پھر بھی مر جاتے, کتنے سال زندہ رہنے کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر بھی روح قبض کر لو. اب سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو مارا, نہ حق مارا, نہ حق آنکھ نکال دی. تو جواب یہ ہے کہ ملک الموت یہ تھے انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ ملک الموت ہے اور وہ قبض کرنے کے لیے آئے. ملک الموت تھے اور امتحان کے لیے گئے تھے, بالکل اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر دو فرشتے گئے. ابراہیم علیہ السلام دمبا بھون کے لے آئے, کھاؤ. ہم تو نہیں کھاتے, ہم تو فرشتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام پہچان لیتے فرشتے ہیں تو کبھی ان کو دمبے کا گوشت پیش نہ کرتے. لوط علیہ السلام کے فرشتے وہی گئے اور دو چھوٹے بچے بے ریش خوبصورت شکلوں میں گئے. حضرت بہت پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو پہلے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے, میرے مہمانوں کو شرک مجھے رسوا کر دے گی. انہوں نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہوں, ہم تو فرشتے ہیں. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہچانا تو اعتراض ہو گیا. اب اعتراض نہ پہچاننے پر نہیں, اس کا مطلب اعتراض اس ہے کہ آپ نے مارا کیوں ہے اور ان کی آنکھ پھوڑ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن, اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکے فحذفتہ بحصاۃ, اور آپ نے اس کے آگے سے کنکر مارا, آگے ففقعت عینہ, اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا, ما کان علیک من جناح, تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں, تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور اچانک داخل ہوئے تو ان نے آگے تھپڑ مار دیا, تم کون ہو تو میرے گھر میں یوں آنے والے. حضرت مریم کے پاس جبریل امین آئے ہیں, حضرت مریم پردہ کرنے لگی, غسل فرما رہی تھی, جبریل امین آئے تو پردہ کرنے لگی. انہوں نے کہا منہ سے پردہ, کہا میں تو فرشتہ ہوں, میں تو جبریل ہوں, میں تو اولاد کی بشارت لے کر آیا ہوں. اب انہوں نے تعجب سے کہا کہ مجھے بچہ, میں نے تو ابھی تک نکاح نہیں ہوا, تو فرد بشر میرے قریب نہیں آیا, مرد میرے ساتھ بچہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بھی قضا لے, اللہ نے اسی طرح دینا ہے. اللہ چاہے تو مرد کے نطفے سے دے دے, اللہ چاہے تو جبریل کی پھونک سے دے دے, یہ تو اللہ کا نظام ہے. حضرت مریم نے نہیں سنبھالا تو پردے کا اہتمام کر رہی ہیں, نہیں پہچانا تو پردے کا اہتمام ہو رہا ہے. تو جب جنہوں نے نہیں پہچانا اس میں کوئی اشکال کی بات ہے نہیں, اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. باقی مارا بغیر اجازت کے داخل ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ہے, جلالی نبی ہیں, ان کے پاس وہ جس نے جانا ہے سوچ سمجھ کر ہی جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بہت جلال سے نوازا تھا, جلالی پیغمبر. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جمالی نبی, ہمارے پیغمبر کو اللہ نے ساری صفات عطا فرما دی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت معروف ہے, اور یہ واحد نبی ہے جن کا ایک واقعہ اللہ نے پورا واقعہ اکٹھا ذکر کیا اور احسن قصص فرمایا ہے. عجیب اس کے اندر حکمتیں ہیں, اور عجیب اس کے اندر نصیحتیں ہیں, عجیب اس کے اندر مواعظ ہیں یوسف علیہ السلام کی قصے میں. خیر, حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام لگا, عزیز مصر کی بیوی نے لگایا, اس الزام میں یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا. یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کھل کر سامنے آ گئی. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ, ہمارے یہاں تم صاحب مرتبہ ہو اور تم آج کے بعد ہمارے صاحب امانت ہو, بڑے لوگوں میں شمار ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب سمجھا اور میں اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دو, میرے پاس علم بھی ہے, تو مال سنبھالنا کیسے ہے, اور میں دیانتدار بھی ہوں, مالوں کو سنبھالوں گا بھی. اس کی وجہ کیا کہ وہ جو عزیز مصر نے خواب دیکھی تھی نا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائے, موٹی گائے نے پتلی گائے کو کھا لیا ہے. حضرت یوسف نے اس کی تعبیر دی تھی. تعبیر کیا تھی کہ 7 سال تمہارے یہاں غلہ بہت ہوگا, پھر آئندہ 7 سال قحط پڑے گا. انہوں نے کہا جی تدبیر کیا ہے؟ اور میں تم جو گندم کاشت کرو اس گندم کا دانہ باہر مت نکالو, سٹے میں رہنے دو, اس کے اندر کیڑا نہیں لگے گا, اس کو محفوظ کر دو,
اور یہ 7 سال تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اگلے 7 سال تھوڑا تھوڑا کھاتے بھی رہنا، تقسیم بھی کرتے رہنا۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے یہ معاملہ تو ہوگا، خواب کی تعبیر بتا دی، لیکن اس کی نگرانی کون کرے گا، اس کو سنبھالے گا کون؟ تو انہوں نے فرمایا تم وزیر خزانہ مجھے بنا دو، میں سنبھالنے کا کام بھی کروں گا انشاءاللہ، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں۔ اصل مقصد تو یہ تھا۔ اعتراض کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کا منصب خود مانگا، اور اپنے لیے منصب کو مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً ابو الدرداء کہنے کہ یا رسول اللہ تجھے ایک فلاں علاقے کا والی بناؤ، حضور فرما رہے دیکھو جس نے عہدہ مانگا اور اس کو دیا گیا، یوں سمجھو کہ اس کو چھری کے ساتھ، الٹی یا ٹیڑھی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ عہدہ مانگنے کو اللہ کے نبی پسند نہیں فرما رہے، اور یوسف علیہ السلام خود عہدہ مانگ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے اگر بندہ عہدے کا اہل نہ ہو عہدہ مانگے یہ جائز نہیں۔ نمبر 2، عہدے کا بے شک اہل ہو لیکن عہدہ مانگے اپنی ذاتی مفادات کے لیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عہدے کا اہل بھی ہو، منصب کا اہل بھی ہو، اور اپنے مفاد کے لیے نہیں، امت کے مفاد کے لیے اور امت کو نقصان بچانے کے لیے مانگے، یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب۔ ایسے موقع پر اگر یہ عہدہ نہ لے اور امت کا نقصان ہو تو معاوضے کا خطرہ ہے، یہ تم نے خود اس عہدے کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بھی ہے، وزیر خزانہ بن گئے، ان کے یہاں قحط پڑ گیا، ان کے والد نے اپنے بچوں کو بھیجا، وہ بچے آئے تو مال لے کر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے جو پیسے تھے سامان کے اندر رکھ دیے، واپس جا کر دیکھا سامان بھی ہے، گندم بھی ہے، اور میں تمہارے بھائی کتنے ہیں اپنے بھائی بتائے، اور دنیا میں وہ نہیں لائے، کہا جی چھوٹے ابو کے پاس ہوتا ہے، فرمائندہ اس کو بھی لانا، نہ لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ بیٹوں نے دیکھا غلہ بھی ہے، پیسے بھی ہے، اور اگر اس کو نہ لے کر گئے تو اندر غلہ ملنا بھی نہیں، اپنے وارث کا ہمیں بھیج دو، ساتھ بھجوا دیا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے بھائی سے کہا کہ تم میرے سگے بھائی ہو اور یہ ہمارے دوسری والدہ سے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا تمہارے علم میں ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور اس کی تدبیر اختیار یہ کی کہ جب جانے لگیں گے تو ہمارا اپنا جو گندم کو ماپنے والا آلہ ہے وہ ہم تمہارے سامان میں رکھ دیں گے، ہمارا بندہ اعلان کرے گا کہ تم نے ہمارا وہ آلہ چوری کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں کیا، ہم کہیں گے جس نے کیا ہے وہی ہمارے چوری کی سزا، جو چوری کرتا ہے وہ مالک کے حوالے اس کے وجود کو کر دیتے ہیں، تمہارے مال سے چوری کا مال نکلے گا، تمہیں اپنے پاس روک لیں گے، اس ترتیب سے تم رک جاؤ گے۔ ویسے میں نے روکنا چاہا بھی تو بھائی مانیں گے نہیں، اب والے جا کر باپ کو کیا بتائیں گے۔ خیر یہ ساری تدبیر ہو گئی، حضرت بنیامین کے سامان میں برتن رکھ دیا گیا، اور ایک آدمی نے کھڑے ہو کے آواز لگائی ایت والعید، وہ قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چوروں کی جماعت ہو، تم تو چور ہو، آئے تھے گندم لینے کے لیے اور ہمارا مال بھی چوری کر کے لے جا رہے۔ انہوں نے کہا نہ تم جانتے ہو ہم فسادی نہیں، ہم چور نہیں ہیں، اگر تم نے چوری کی تو پھر جی ہمارا دستور ہے جو چوری کرتا ہے اس کو چوری کے بدلے میں حوالے کر دیتے ہیں۔ سب کا سامان تلاش کیا، آخر میں تلاشی بنیامین کے سامان کی تو اس میں سے وہ ٹوپا وہ برتن نکل آیا جیسے وہ گندم کی پیماش کیا کرتے تھے، نکل آیا۔ حضرت بنیامین کو روک لیا گیا، واپس جا کر یوسف ان کے والد کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، تم نے اب بھی جھوٹ بولا، میرا بیٹا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب اپنی جگہ پر ٹھیک فرما رہے ہیں کہ نہیں چوری ہو سکتی، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ اشکال کیا ہے کہ یہ چور نہیں تھے تو ان لسارقون کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے چور نہیں کہا تھا، یہ ان کے ایک بندے نے کہا تھا جس کے ذمہ تھا، اس نے اعلان کیا، لیکن اس پر سوال پھر بھی ہے کہ اس نے کہا تو یوسف علیہ السلام کی مرضی سے تھا، ان کے حکم سے کہا تھا کہ جب چور نہیں تھے تو چور کیوں کہا؟ لیکن اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ یہ ساری ترتیب اللہ تعالیٰ کی تھی جو اللہ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمائی کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی، ورنہ اس کے علاوہ بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے، یہ قانون کے مطابق رکھ سکتے، یہ اس کے علاوہ کوئی صورت ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کے ہم نے ان کو اختیار دیا، ہم نے اس کو اجازت دی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر یہ جواب نہ دینا تو باقی سب پھر تعویلیں فضول ہو جائے گی۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام ویسے فرماتے میرا بھائی ہے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے باپ یعقوب کو لے کر آ جاؤ۔ نہ ہوتا اس سے بھی پہلے جب وزیر خزانہ بنے تھے قاصد بھیج کے اپنے والد کو بلا لیتے کہ میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں، ابو بھی آ جائیں بھائی بھی آ جائیں،
لیکن حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے. اللہ اپنے نبیوں کا ابتلا اور امتحان لیتا ہے اور مختلف طریقے سے آزما کر بتاتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اتنا مقام کیوں دیا کہ میرے پیغمبر کا صبر دیکھو, میرے نبی کا برداشت دیکھو. اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اللہ اپنے لیے امتحان نہیں لیتے, نبی کا مقام امت کو بتانے کے لیے امتحان دیتے ہیں, امت کو دکھانے کے لیے کہ تمہیں سمجھ آئے میں نے اس بندے کو مقام کیوں دیا ہے, میں نے یہ امتحان لیا, یہ امتحان لیا. یہ امتحانات کی ترتیب تھی جو اللہ پاک نے خود بنائی تھی, اس میں یوسف علیہ السلام کا کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم یونس علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی, ایمان نہیں لا رہی, اللہ کے نبی کے فیصلوں کو نہیں مان رہی. اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وقت آ گیا اور وہی آگے کہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا بادل بننا شروع ہو گئے, جیسے قوموں پر عذاب آئے تو علامات ہوتی ہیں, تو یہ سمجھے کہ شاید یہ عذاب یہ آثار, ادھر سے اطلاع بھی تھی عذاب آ رہا ہے, وہی بھی آ گئی تھی, لیکن یہ وہی نہیں تھی کس وقت اور کس دن آئے گا. اتنا تھا کہ تمہاری قوم کے اوپر عذاب آئے گا اگر یہ بات نہ آئی. تو جب وہ آثار آئے تو وہ سمجھے کہ یہ علامات عذاب یعنی اس طرح جیسے عذاب کے آثار ہوتے ہیں, وہ سمجھے شاید عذاب آنے والا ہے. اپنی قوم سے اور میں جا رہا ہوں اور 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے. یہ چلے گئے, قوم نے رونا شروع کر دیا, عذاب ٹل گیا, عذاب ٹل گیا. اب دیکھو حضرت یونس علیہ السلام فرما رہے 3 دن بعد آئے, عذاب نہیں آیا. تو لوگ کہتے ہیں نبی نے جھوٹ بولا تھا. یہ جھوٹ نہیں تھا. حضرت یونس علیہ السلام پر وحی آئی کہ قوم پر عذاب آئے گا اگر قوم نے توبہ نہ کی, اور یہ ان کے ظاہری طرز عمل سے مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہ توبہ نہیں کریں گے, اور بادل وغیرہ ایسے آئے جیسے عذاب کے آثار ہوتے ہیں. اس سے یونس علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ آثار بتاتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا, اس وجہ سے وہ چلے گئے. قوم نے سمجھا کہ آثار بھی محسوس ہوتا ہے, شاید عذاب آنے والا ہے, ہمیں نبی بھی چھوڑ کر چلا گیا, اب کیا کریں. ان نے خیر رونا چلانا شروع کیا. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب نہیں آیا. تو یہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا نا 3 دن عذاب کی وحی بھی آئی, بظاہر آثار بھی آئے. آگے مدت کی تعیین انہیں اپنے اجتہاد سے فرمائی جیسے خطا ہو, اور پیغمبر سے اجتہاد میں خطا ہو جائے اس خطا پر اللہ نبی کو ڈانٹتے. پھر ڈانٹنے کی صورتیں کئی ہوتی ہیں. حضرت یونس کی ڈانٹ کی صورت یہ تھی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا. انہوں نے کہا سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ مجھ سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے, میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. اب دیکھو یہاں بھی یونس علیہ السلام کو اللہ ظالم نہیں فرما رہے کہ تو ظالم تھا, تو نے نافرمانی کی تھی, ہم نے اس لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. یونس علیہ السلام کہہ رہے اللہ تو پاک ہے, میں ظالم, تو پاک ہے, میری خطا ہے, آپ پاک ہیں, مجھ سے ایسی بات ہوئی ہے. اللہ پیغمبر کی خوشی کے لیے جن لفظوں سے پیغمبر اپنی غلطی کو تعبیر کرتے ہیں انہی لفظوں کو نقل فرما دیتے ہیں تاکہ پیغمبر کو تسلی ہو جائے کہ یہ گناہ نہیں تھا. آگے فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. نون کہتے ہیں مچھلی کو. یہ یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو دل تنگ ہو گیا. یونس علیہ السلام دل تنگ کس بات سے تھا؟ دل میں یہ کیفیت آدمی سمجھانا بھی چاہے تو نہ سمجھا سکے اگر کسی موقع پر اس کیفیت سے بندہ گزرا نہ ہو. قوم کو عذاب کا کیا کہ تشریف لے گئے, قوم نے توبہ کی تو عذاب ختم ہو گیا. اب یونس علیہ السلام سوچ رہے میں اب قوم کو کیا کروں, قوم مجھے جھٹلا دے گی, یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہے, قوم جھٹلائے گی. واپس بھی نہیں جا رہے, آگے جاتے ہیں تو آگے دریا ہے, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی بھور میں پھنس گئی ہے. اب ادھر معاملہ یہ تھا کہ مجھے اجتہاد میں خطا بھی ہو گئی ہے, واپس جاتے تو قوم نے بھی تانے دینے ہیں. آگے پورا نام نکل رہا ہے, پورا اپنے نام پہ آ رہا ہے. کشتی کے بھور میں پھنسی نا تو کشتی والے نے کہا جی ہمارے قافلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے غلام ہے, آقا سے دوڑا ہوا ہے, اس کو سمندر میں پھینکیں گے تو ہماری کشتی بھور سے نکلے گی, وگرنہ نہیں نکلے گی. پورا اندازہ کی تھی یونس علیہ السلام کے نام. انہوں نے فرمایا ہاں اپنے آقا سے بھاگا تو میں ہوں. اب ان کا مقصد کیا تھا کہ ابھی اللہ پاک حکم نہیں آیا تھا جاؤ, اور میں آگے چلا گیا. تو میری کیفیت ایسی ہے کہ جیسے غلام ہوتا ہے اور آقا سے دوڑتا ہے,
बस मुझे इसमें फेंको। लेकिन इसके साथ साथ अब कुरान क्या कहता है, वज़न्न अल्लाह नक़दिर अलैह। जो इतराज वाला तर्जुमा मैं पहले वो कर रहा हूँ कि यूनुस अलैहिस्सलाम तंग दिल होकर के, और उनका ख्याल ये था कि शायद हम उनके ऊपर कादिर नहीं है, हम इनको पकड़ेंगे नहीं, इसलिए वहां से निकल गए थे। फिर बाद में माफी मांगी, नहीं मेरा कसूर है, अल्लाह कादिर तो है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जवाब समझो, जवाब ये है एतराज सारे का सारा अल्लाह नक़दिरा पर है, ना ज़हबा पर है, ना मुग़ाज़िबन पर है, किसी पर नहीं, अल्लाह नक़दिरा। ये नक़दिरा किससे बना है, किससे मुस्तक़ है? नंबर 1 कुदरत, नंबर 2 कदर, नंबर 3 तकदीर। अगर ये बना होता ना कुदरत से, फिर इश्काल ठीक था, तो उनका ख्याल ये था कि हम उनके ऊपर कादिर नहीं, जबकि नक़्दर ये कुदरत से नहीं है बल्कि कदरन से है। कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ख्याल ये था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मेरा ख्याल ये था कि इनके ऊपर अज़ाब 3 दिन में आएगा, जबकि तौबा की अज़ाब खत्म हो गया, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे तंगी मुब्तला नहीं करेगा, मेरा अल्लाह मेरा मुआवजा नहीं करेगा। तो ला नक़दिर कदरों से जिसका माना होता है तंगी करना, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए कोई तंगी का मामला नहीं फरमाएगा। या तकदीर से है, अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसा फैसला नहीं फरमाएंगे कि जो मेरे लिए अज़ाब का सबब बने, ऐसा फैसला नहीं फरमाएंगे जो नाराजगी का सबब बने, ऐसा फैसला नहीं फरमाएंगे जो मेरी जिल्लत का सबब बने। मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि मैंने जो किया नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस करने में मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मेरा आमद और इरादा नहीं है कि मैं यूं अपनी कौम को छोड़ के चला जाऊं, उससे खता हुई है, मेरे इश्तिहाद में गलती हुई है, मैं कुछ और समझा, होना और था। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी रुसवाई का फैसला नहीं फरमाएंगे। तो नक़्दरा कुदरत से हो तो फिर इश्काल है, जबकि यह कुदरत से नहीं है बल्कि कदर उनसे है या तकदीर उनसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया भी हैं, खातमुल मासूमीन भी। कुरान करीम सूरह मुहम्मद फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। इसी तरह सूरह मोमिन आयत नंबर 55 फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार। पहली आयत सूरत मोहम्मद वाली में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, आप अपने गुनाह की माफी मांगे, मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के गुनाह की माफी मांगे। अगर पैगंबर मासूम है, उनसे गुनाह नहीं होता, तो अल्लाह क्यों फरमाता है अपने गुनाह की माफी मांगो? इस तरह सूरह मोमिन फरमाते हैं फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, अल्लाह का वादा हक है, आप अपने गुनाह की माफी मांगो। अगर गुनाह नबी से नहीं होता तो गुनाह की माफी मांगने की बात क्यों की जा रही है? ये बात अब अच्छी तरह समझ। ये जो फरमाया कि आप गुनाह की माफी मांगे अपनी और ईमान वालों की, मसला ये है इस्तिग़फ़ार है गुफ़रान से। गुफ़रान का माना होता है ढांपना, अस्सत्रो छुपाना, अस्सत्रो छुपाना। मेरे पैगंबर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको गुनाहों से, ईमान वाले मर्दों और औरतों को गुनाहों से छुपा ले, आपको गुनाहों से छुपा ले। इसके दो माने, एक माना आपको छुपा ले और गुनाह होने न दे, दूसरा माना गुनाह हो जाए और गुनाह को छुपा ले, कोई देख ना पाए। पैगंबर के छुपाने का माना यह है अल्लाह नबी को अपनी सतारी की चादर में लेते हैं और गुनाह से छुपाते हैं, गुनाह नबी के करीब नहीं आता। और मोमिन मर्द और औरत गुनाह कर लेता है, गुनाहों समेत उसको सतारी की चादर में छुपाते हैं कि उम्मत को उसका गुनाह नजर नहीं। तो ये माना नहीं है कि अपने गुनाह को छुपा लेना, ये अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो। एक जवाब। दूसरा बात समझ आ रही है? यही बात इमाम राजी फरमा रहे तलबुल गुफरान अल्लाह तुफ़सिहना, अल्लाह हम आपसे गुफरान मांगते हैं, आप हमें छुपा लें, रुसवाई से बचा लें। अल्लाह रुसवाई से बचाते हैं, नबी को न गुनाह होने देते हैं न रुसवा होने देते हैं। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी और वल्लज़ीना आमनू मा, पैगंबर की उम्मत से, मोमिन से गुनाह होता है, फिर गुनाह को छुपा के उसको रुसवाई से बचा लेते। देखें रुसवाई का सबब है ज़िना। एक बंदा ज़िना नहीं करता, रुसवा नहीं होता। एक बंदा ज़िना कर लेता है, अल्लाह ज़िना पे पर्दा डालते हैं, फिर भी रुसवा नहीं होता। तो पैगंबर का रुसवाई से बचना गुनाह नहीं होता और नबी रुसवाई से बच जाता है।
اور مومن سے گناہ ہو جائے اللہ گناہ کو چھپا کے اس کو رسوائی سے بچا لیتے، یہ معنی اس کا واسطہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہاں دیکھو ذنب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے اور پھر ذنب کی نسبت مومنین اور مومنات کی طرف ہے۔ بس اوقات لفظ ایک ہوتا ہے اور جس کی طرف نسبت ہے، جسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اس کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ لفظ محبت ایک لفظ ہے، جب اس کی نسبت ماں کی طرف ہو، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، معنی اور ہے۔ اگر اسی کی نسبت اپنی بہن کی طرف سے ہو، معنی اور ہے۔ اگر اسی کی نسبت اپنی بیٹی سے ہو، معنی اور ہے۔ اگر اسی کی نسبت اپنی بیوی سے ہو تو معنی اور۔ اب اگر ایک انسان کی بیٹی ہے، وہ گھر میں پڑی ہے، بیمار ہے، اور سبق کے دوران استاد اداس ہو جائے، اسے ساجد خیر تو دی تو یار میں سبق پڑھانے کے لیے آیا، بیٹی گھر میں تھی، بیمار چھوڑ کر آئے تو بھی بہت بے چین تھی، دل ادھر مائل تھا، طالب علم کے چہروں پر بھی سکلی آ جائے، ساجد خیر تو تھی، بس میری بیوی دیکھے تھی، میں یہاں پہ تھا، دل اداس تھا، تو لڑکوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، کسی نے بھی تصویر چپ کر کے کھس کے جانا، چلو یار استاد جی کو موج کرنے دو۔ اب دیکھو لفظ تو ایک ہی ہے، نسبت بدلنے سے معنی بدل۔ ذنب نسبت لفظ ہے، جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، اور جب امت کی طرف ہو تو معنی اور ہے۔ جب ذنب کی نسبت نبی کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے گناہ، اور جب ذنب کی نسبت امت کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے گناہ، اور جب ذنب کی نسبت نبی کی طرف ہو تو پھر معنی گناہ نہیں ہوتا، پھر معنی ہوتا ہے خلاف اولا، پھر معنی ہوتا ہے اجتہاد میں خطا، پھر معنی ہوتا ہے زلت، پھر معنی ہوتا ہے بھول۔ تو ذنب کی نسبت نبی کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے، امت کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، ہم آپ کو مکہ کی فتح دے دیں گے، فتح مبین دی، کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ جو آپ کا پہلا گناہ تھا وہ بھی معاف کر دیں، جو بعد میں ہونا وہ بھی معاف کر دیں۔ تو اگر پیغمبر کا گناہ ہے نہیں تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کا گناہ معاف کر دیں گے؟ اس کا معنی نبی سے گناہ ہوتا ہے تبھی اللہ فرما رہے گناہ معاف کر دیں۔ جواب سمجھو، ہم کہتے ہیں یہاں ذنب کا معنی گناہ نہیں، اگر ذنب کا معنی گناہ ہو توجہ رکھنا تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پھر کہنا چاہیے تُبْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں، تاکہ آپ کا گناہ کی معافی کا تعلق توبہ سے ہے، گناہ کی معافی کا تعلق فتح سے نہیں ہے۔ فتح کے ساتھ تو یہ کہنا چاہیے ہم نے آپ فتح مبین دی ہے تاکہ آپ خلافت قائم کریں، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آپ ظلم کا بدلہ دیں، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے حدود شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ الہی کلمت اللہ فرمائے، یوں ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا معنی کہ ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کا گناہ معاف فرما دے؟ کوئی بندہ آپ کے علاقے میں الیکشن لڑ کے ایم این اے بنتا ہے، اس کو فتح مل جاتی ہے، آپ اس کو جی مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، میں تو ایم این اے بنا ہوں، جی مبارک ہو اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو فتح ملی ہے یہ گناہ کی معافی، آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے دشمن پر غالب آ گئے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو عزت ملی ہے، آپ کو مبارک ہو، بس پورے علاقے کی دعاؤں کہ اللہ نے لاج رکھ لی ہے، یہ کیا جی آپ مبارک ہو کہ آپ ایم این اے بنا گناہ معاف ہو جائیں۔ فتح کا تعلق معافی سے نہیں ہے، معافی کا تعلق فتح سے نہیں ہے، اس لیے ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ذنب کا معنی کیا ہے؟ یہاں ایک لفظ ہے غفران، یغفر، ایک لفظ ہے تقدم، ایک لفظ ہے ذنب، ایک ہے تأخر۔ لیغفر غفران سے ہے، غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، مغفر عربی زبان میں اس لوہے کے خود کو کہتے ہیں جو آدمی سر پہ میدان جنگ میں پہنتا ہے اور اس کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، تلوار نہیں جانے دیتا، اس کہتے ہیں مغفر۔ تو غفران سے مراد ڈھانپ لینا،
تقدم پہلی مکی زندگی، تأخر بعد والی مدنی زندگی، ذنبن عربی زبان میں کہتے ہیں دم، اور دم جانور کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں کہ عموماً الزام آدمی کے منہ پر نہیں کمر کے پیچھے لگائے جاتے ہیں۔ اب مانا گیا ہے ہم نے آپ کو فتح عطا کی، جب آپ مکہ میں تھے لوگ الزام لگاتے شاعر، الزام لگاتے مجنون، آپ مدینہ میں آئے تو الزام لگاتے قیادت کا شوق، لیڈر بننے کا چسکا، الیاذ باللہ۔ مکہ میں بھی الزام تھے اور مدینہ میں بھی الزام۔ ہم جب آپ کو مکہ کا فاتح بنا دیں گے، آپ کے مخالف موافق بن جائیں گے، مقابلے میں لڑنے والے غلام بن جائیں گے، اعتراض کرنے والے آپ کی مدح کرنے والے بن جائیں گے، تو جو الزام لگا رہے تھے اب آپ کے قصیدے پڑھیں گے۔ ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ پر لگنے والے تمام الزامات کو چھپا کر۔ یا ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، گناہ کرو گے اس کا فتح سے تعلق کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے یہ طرح وَإِن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے پیغمبر ان کی پوری کوشش ہے جو ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے نا، آپ اس کو چھوڑیں، اور ان کی کوشش ہے آپ سے یاریاں لگائیں کفار کی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو خدشہ ہے کہ ہلکا سا میلان آپ کبھی ان کی طرف نہ ہو جائے اگر ہم حفاظت نہ کریں۔ یہ کیسے تو پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر معصوم نہیں ہوتا، پیغمبر کا میلان بھی گناہ کی طرف ہوتا ہے۔ جواب، ہم نے کہا اعتراض وہ کرتا ہے جو معصوم کا معنی نہیں سمجھتا، جو معصوم کا معنی سمجھتا وہ اعتراض نہیں کرتا۔ ہم نے کہا نبی معصوم، معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے، ٹھیک ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں، ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے، اللہ فرما رہے لولا ان ثبتناک، ہم نہ بچائیں تو آپ نہیں بچ سکتے، ہم بچاتے ہیں، یہ تو ہمارے دعوے کے مطابق دعوے کے خلاف توڑ رہی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف پہ مکمل غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی حفاظت جدا اور پیغمبر کی فطرت کی سلامت جدا۔ نبی کی جبلت اور طبیعت اتنی سلیم ہے، فرمایا لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بھی کرتے، ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لقد کتا، وعدے کی جو قریب، آگے ترکن مائل، شیء تھوڑا، ان اور تھوڑا، قلیل اور تھوڑا، آگے قلیلن کی دو تنوین نکرہ اور تھوڑا، یعنی پیغمبر ہم نے حفاظت نہ کرتے نا تو آپ ایک ہوتا ہے کتا مائل، ترکن اور کم، آگے شیء اور، ان اور، قلیل اور، لن اور، قلیلن اور، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ بھی ہو تو پھر پیغمبر کا ملان اتنے آخری درجے کا ہے کہ اس کو ملان کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، اتنا معمولی سا ملان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ملان ان کی طرف ہو گیا؟ تو یہ تو پیغمبر کی عصمت پر دلیل ہے، آدمی عصمت پر تھوڑی ہے۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کانت احدانا اذا کانت حائضا، ازواج مطہرات میں سے کوئی عورت پیغمبر کی بیوی ماہواری کی حالت میں ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرہا، اللہ کے نبی کا خیال ہوتا اپنی بیوی سے مباشرت کروں، امرہا ان تتزر فی فور حیضتہا ثم یباشرہا، اللہ کے نبی فرماتے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیتے کہ غلبہ حیض کی وجہ سے ازار بند لے لو، اس کے بعد آپ مباشرت فرماتے۔ دیکھو جی، مباشرت کا معنی ہوتا ہے ہم بستری، حالت حیض میں ہم بستری کرنا گناہ ہے، اللہ کے نبی کیسے فرما رہے ہیں؟ اس طرح جواب، ہم نے کہا یہ جہالت کی دلیل ہے، مباشرت کا معنی ہم بستری ہی کرنا یہ جہالت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے، امی عائشہ یہ نہیں فرما رہی، بلکہ
मुबाशरत का माना क्या होता है? इल्साकुल बशरी बिल बशरती, इल्साकुल बशरती बिल बशरती मिन अय्य मौजिन कान में बदन, जिस्म के किसी हिस्म का जिस्म के हिस्से से मिल जाना और दरमियान में हायल कपड़ा ना हो, बस ये हाथ हाथ से मिला, लुगत में ये भी मुबाशरत है। बदन बदन से मिला, ये भी मुबाशरत है। इमाम बुखारी बाब को एक उन्वान कायम करते हैं, बाबुन ला तुबाशिरुल मरअतुल मरअता, कोई औरत किसी औरत से मुबाशरत न करे। अब औरत से हम बिस्तरी कैसे करेगी? इसका माना यह है कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना नंगा बदन किसी दूसरी औरत के नंगे बदन के साथ लगाएं, औरतें भी एहतियात करें, यूं ना करें। तो मुबाशरत का माना यहाँ हम बिस्तर होना नहीं है, मुबाशरत का माना बगैर हम बिस्तरी के अपने वजूद को औरत के वजूद के साथ लगाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुबाशरत हैज के दिन है, माहवारी के दिन है, अपना तहमत, अपनी चादर, अपना कपड़ा, इसको मजबूती से बांधो, ये माहवारी के दिन है। अल्लाह के नबी अपने बदन को औरत के बदन से लगाना चाहते, इसकी गुंजाइश है, कोई नजायज तो है नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है। अल्लाह पाक ने मना हम बिस्तर से किया है, बाकी मुंह से तो मना नहीं किया। हमारे फुकाहे अहनाफ का मसला है कि जब औरत माहवारी की हालत में हो तो औरत की नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक औरत इस हिस्से को न देखो, न इस हिस्से को मस करो, ये मसला है। एहतियात इसी में है और फतवा भी इसी पर देना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा